الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر کوئی اپنا موقع بیان کرے، کسی کے اوپر کوئی بات نہ کرے۔ حضرت نے جو باتیں کی ہیں وہ کچھ باتیں اچھی ہیں اور کچھ باتیں انتہائی غلط ہیں، ہم ان سے شدید اختلاف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا لیکن وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب شرک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک ہے کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کے برابر، اس سے بڑا، اس سے چھوٹا کسی حیثیت میں خدا ماننا، یہ شرک ہے۔ اللہ کی صفات بندے میں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے اللہ سمیع ہے بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بصیر ہے بندہ بھی بصیر ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ہزاروں کروڑ فرق ہیں۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر صفت اس کی ذاتی ہے، اللہ کی ساری صفات اس کی ذاتی ہیں اور مخلوق کو اس کی عطا کی ہوئی ہے۔ کیا بات؟ شرک کی نفی ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ، شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے جب بندہ یہ بات کرے کہ جو صفت ان میں ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ انہوں نے مشکل کشا کی بات کی، ہم مشکل کشا مانتے ہیں، ہم انبیاء کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، صحابہ اکرام کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، مولا علی کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک قطعاً نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو طاقت عطا کی گئی ہے وہ عطائی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جو مشکل کو ٹالتا ہے وہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ وہ چاہے تو کسی بندے کو ایسی صفت دے کہ دوسرے بندے کی مدد کر سکے، حالانکہ ناصر کون ہے؟ اللہ۔ مددگار کون ہے؟ اللہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق دوسری مخلوق کی مدد کرتی ہے، یعنی وہ وسیلہ ہو گیا، وہ ہو گیا وسیلہ۔ آپ سارے لا رہے ہیں، میں سمجھا نہیں، آپ نہیں مان رہے۔ نہیں بھائی، میری بات پوری ہونے دیں پہلے، سب سے پہلے میری بات پوری ہونے دیں۔ اس کو وسیلہ کہیں گے۔ مزارات پر جانا باعث اجر و ثواب، باعث حصول فیوز و برکات اور ہزارہ سعادتوں کا جو ہے وہ حامل ہے۔ مزارات اولیاء پر جانا چاہیے اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے، اللہ سمجھ کے نہیں۔ اور کوئی بھی مسلمان خدا سمجھ کے کسی بھی مزار پہ نہیں جاتا، نہ داتا صاحب کے، نہ خواجہ صاحب کے، نہ غوث پاک کے، نہ کسی صحابی کے، نہ امام حسین کے، نہ مولا علی کے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سب کو اللہ کا بندہ سمجھ کر جاتا ہے۔ اچھا، جا کر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے طریقہ ارشاد فرمایا کہ آپ جائیں گے فاتحہ پڑھیں گے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جائیں اور عقیدت اور نیاز مندی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، دیگر سورتیں پڑھیں۔ اس کے بعد اس کا ثواب ان کی بارگاہ میں پیش کریں، یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے میں ان کو پیش کرتا ہوں، یا اللہ ان کی برکتیں مجھے بھی عطا فرما۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بندہ اگر اہل قبر سے کوئی بات کرتا ہے، اللہ رب العزت نے ایک عام آدمی جب قبرستان سے گزرتا ہے، مسلمانوں کے قبرستان سے گزرتا ہے تو سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ حدیث پاک میں ہے کہ مردے اس کے سلام کو سنتے ہیں اور اس کو جواب بھی دیتے ہیں۔ تبھی تو سلام کیا جا رہا ہے، سنتے ہیں تو کیا جا رہا ہے نا۔ آدمی کو سلام کریں اور وہ اس کا جواب دے تو آپ اولیاء اللہ کے مزار پہ جائیں، صحابہ کرام کے مزار پہ جائیں، اہل بیت اطہار کے مزار پہ جائیں، انبیاء کے مزار پہ جائیں، سلام پیش کریں، وہ نہ سنیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ اپنی عرضی پیش کرتے ہیں، عرضی خدا سمجھ کے نہیں، اچھا، خدا کا بندہ سمجھ کے۔ ان کو اللہ کا کے درمیان وسیلہ بناتے ہیں۔ یا اللہ تو نے ان کو ان بندوں میں شامل فرمایا جن کے لیے تو نے فرمایا انعمت علیہم، یا اللہ تو نے ان پہ انعام فرمایا ہے، اپنے انعام والے بندوں کے انعام میں سے ہم کو بھی نواز دے۔
ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے بیان ابھی تو فرما میں دیا. شروع ہوا ہوں. اللہ سے ٹائم ختم ہو جائے گا میری تجویز میں یہاں پر ایک جملہ عرض کروں ایک جملہ نہیں میں بات نہیں کرتا جی جی مفتی عابد مبارک نے جو کہا وہی ہمارا موقف بھی ہے چلیں ماشاءاللہ. اب پھر بڑی پیاری بات. اب اس کا مطلب ہے دوسرا کوئی موقف لے لیتے ہیں